NTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم
إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. یہ آیات سورہ یونس کی 21 تا 24 آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم اپنے بندوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی بندوں پر بے رحمت کا سلوک فرماتے ہیں. یہاں لفظ بندوں کا ترجمہ شاید درست نہیں، الناس ہے، یعنی لوگوں کو، قطع نظر اس کے کہ وہ خدا کے بندے بننے کی اہلیت رکھتے بھی ہیں کہ نہیں، عمومی لفظ ہے. یوں کہنا چاہیے کہ جب ہم انسانوں کو، بنی نوع انسان کو اپنی رحمت کا لطف چکھاتے ہیں، بعد اس کے کہ ان کو کوئی مصیبت آ پڑی ہو، اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر وہ ہماری آیات میں مکر کرنے لگ جاتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، ان سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے میں سب سے زیادہ تیز ہے. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے بھیجے ہوئے، ہمارے رسول، ہمارے فرستادہ لوگ وہ سب باتیں لکھ رہے ہیں جو تم مکر کے طور پر کرتے ہو. اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم میں ایک ایسا گہرا انسانی فطرت کا فلسفہ بیان ہوا ہے جس کا صرف مذہبی دنیا ہی سے نہیں بلکہ عام انسانی دلچسپیوں کے ہر دائرے سے تعلق ہے. ایک انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں تو گیا. بڑی بڑی مصیبتیں تو الگ بات ہے، میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی سی بیماری بھی بعض لوگوں کو اس طرح مغلوب کر دیتی ہے. یہ معمولی بیماری کے بھی وہ خود اپنے نفس میں افسانے گھڑتے رہتے ہیں. کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی اور گہری بیماری پکڑ لیتی ہے اپنے فرضی خیالوں میں ہی، اور وہم ہے کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے. اور پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطیاں بھی ہوئیں، یہ غلطیاں بھی ہوئیں، آئندہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات بخشی، صحت عطا فرمائی تو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا. تو انسانی دلچسپی کے ہر دائرے سے اس گہری نفسیاتی سوچ کا تعلق ہے کہ جب انسان مشکل میں مبتلا ہو تو بسا اوقات وہ مشکل اس پر اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ اسے نجات کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی. اور جب خدا تعالیٰ اس مشکل کو دور فرما دیتا ہے تو فرمایا اس کے بعد اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر وہ ہماری آیات میں مکر کرنے لگ جاتے ہیں. یہ مضمون مذہبی دنیا پر بھی بڑی صفائی اور گہرائی کے ساتھ اطلاق پاتا ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی. مذہبی دنیا میں اس طرح کہ قرآن کریم نے ہمیں جو فرعون کے زمانے کے واقعات بتائے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بار بار فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے عین مطابق پکڑا، اور جب ان کی پکڑ آئی تو وہ حضرت موسیٰ کی طرف بار بار دوڑے اور یہ کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ اب اس بلا کو تمہاری دعا کے سوا کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. اور جب وہ بلا ٹل گئی تو اذا لہم مکر فی آیاتنا کا دور شروع ہوا، اور انہوں نے دل میں سوچا کہ ہم نے کیا بے وقوفی کی تھی. یہ تو ایک روزمرہ کا ہونے والا حادثہ تھا، ایک ایسا واقعہ تھا جو انسانوں کے ساتھ پیش آتا ہی رہتا ہے. کبھی دریاؤں کے پانی گدلے ہو جاتے ہیں، کبھی مینڈک بڑھ جاتے ہیں، کبھی جوئیں کثرت سے پھیل جاتی ہیں. یہ تو روزمرہ کے ہونے والے واقعات ہیں. ان کا موسیٰ یا اس کی دعا سے کیا تعلق ہے؟
चुनाचे उनका जो मकर है वो आयात में शुरू हो गया। यानी देखी तो उन्होंने आयात थी, खुदा की खुली खुली निशानियां देखी थी, लेकिन उन निशानियों को दुनिया की तरफ मंसूब करने लगे। और फिर जब दोबारा किसी बला ने पकड़ा, फिर मैंने ही वही हरकत की, फिर हजरत मूसा की तरफ दौड़े, फिर दुआएं करवाई, और फिर अल्लाह ताला ने उन दुआओं के नतीजे में जब उस बला को टाल दिया तो फिर दोबारा वही आयात के साथ मकर का दौर शुरू हो गया। कुरान करीम फरमाता है कि 9 मरतबा ऐसा हुआ, 9 मरतबा मूसा की बयान करदा वईद से ताल्लुक रखने वाली यानी इंजारी पेशगोइयां पूरी हुई, और हर बार यहां तक कि वो कौम हलाक कर दी गई, मुसलसल वो इसी तरह हजरत मूसा के साथ और खुदा ताला की आयात के साथ सलूक करते रहे। यही हाल बदकिस्मती से आजकल पाकिस्तान का हो रहा है, और दिन ब दिन ये सूरत हाल ज्यादा गंभीर और खौफनाक और पेचीदा होती चली जा रही। ये अजीब बात है जिसे वो शायद मिलाकर सोचते भी हैं कि नहीं, कि जब से इस्लामाइजेशन का नाम शुरू हुआ है, यानी मुल्क के अंदर इस्लाम को जारी करना, और ये ज़ियाउल हक साहब के दौर का किस्सा है, वहां से बात चली है। जब से सारी कौम ने बहसियत कौम इस्लाम के नाम पर खुदा को खुश करने की कोशिशें शुरू की हैं, मुसलसल अल्लाह ताला के अजाब इस कौम पर नाजिल होते चले जा रहे हैं, और जगह जगह से बलाएं इनको घेरती चली जा रही हैं। कोई इंसानी जिंदगी का ऐसा पहलू नहीं है जिसमें अमन रह गया हो, कोई इंसानी ताल्लुकात का ऐसा दायरा नहीं है जो गंदा ना हो चुका हो। हर वो शहरी जो पाकिस्तान में किसी पहलू से जिंदगी बसर कर रहा है, उसके कोई ना कोई हकूक किसी और ने तलब किए हुए हैं। अगर किसी शख्स ने नहीं किए तो हुकूमत ने तलब किए हैं, हुकूमत ने नहीं किए तो किसी कौम ने कर लिए हैं। किसी न किसी पहलू से हर शख्स महसूस करता है कि वो आजादी की सांस नहीं ले रहा, मजबूर और बेख्तियार है और बेबस है। और जुल्म इतना फैल गया है और इतना गहराई में जा चुका है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों की इज्जत भी महफूज नहीं रही, मासूम बच्चियों की इज्जत भी महफूज नहीं रही। अगवा हो रहे हैं दिन ब दिन, और बड़ी बड़ी कीमतें मांगी जाती हैं। बाज ऐसे गरीब लोग हैं जिन्होंने मुझे खुद अपनी दास्तान लिखी कि बच्चा हमारा अगवा हो गया है, और जितना मुतालबा है अगर हम सारी जायदाद बेच दें तब भी वो मुतालबा पूरा नहीं कर सकते। और शर्त यह है कि अगर हम मुतालबा पूरा नहीं करेंगे तो बच्चे को कत्ल करके उसकी लाश हमारे पास भिजवा दी जाएगी। और वो लिखते हैं कि ये कोई धमकी नहीं, ये रोजमर्रा की बातें हैं। मासूम बच्चों को कत्ल करके वापस माँ बाप के पास भेजा दिया जाता है, या नहरों में बहा दिया जाता है कि उनके माँ बाप कुछ पैसे नहीं दे सके। चोरी, उचक्कापन, डाके, वद्यांती, अदालतों में झूठ, कोई एक पहलू भी पाकिस्तानी जिंदगी का ऐसा बाकी नहीं रहा जहां इस्लाम जारी और सारी दिखाई देता हो। और कसरत के साथ खुदा ताला की नाराजगी की इलामात जाहिर होती चली जा रही हैं। जिस तरह हजरत नूह के सैलाब ने कौम को गर्क किया था, इसी तरह बदियों और मासी का और बेइत्मीनानी और बदअमनी का एक सैलाब है, इसमें सारी कौम गर्क हुई पड़ी है, और उनको ये इल्म नहीं कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। आज भी अखबारों में बड़े धड़ल्ले से इस्लाम की बातें हो रही, शरीयत के किस्से चल रहे हैं, और मौलवियों के कब्जे में इस्लाम देकर इस्लाम के साथ हद से ज्यादा जो बेवफाई हो सकती थी वो की जा चुकी है। ये कोई नहीं सोचता कि अगर ये चीजें खुदा की खातिर थीं, वाकई इस्लाम की मोहब्बत में थीं, तो खुदा को क्या हो गया है कि उसके बदले में हमें इनाम देने की बजाय जूतियों पर जूतियां मारता चला जा रहा है। ऐसी नेक कौम जिसने इतने लंबे अरसे तक पाकिस्तान बनने के बाद जिद्दोजहद जारी रखी कि बिल आखिर इस मुल्क को इस्लामी बनाना है, ऐसी नेक कौम
جس نے اس جدوجہد کا دامن نہیں چھوڑا جب تک کہ ان مقاصد کو حاصل نہیں کر لیا، اور یہاں تک کہ اسمبلیاں مجبور ہو گئیں، ان کے سر جھک گئے اور آخر شریعت اسلامیہ نافذ کر دی گئی۔ ایسی قوم کو انعام ملنا چاہیے تھا، یہ سزا ملنی چاہیے تھی، یہ پہلو کوئی نہیں سوچتا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ سب کچھ جماعت احمدیہ سے ظلم کے نتیجے میں ہے، یہاں تک تو ان کی فکر جاتی ہی نہیں، سوچ سے ہی محروم ہو چکے ہیں، دماغی قوتیں سلب ہو گئی ہیں۔ حالانکہ یہ ایک معمولی سی بات ہے، اگر احمدیہ مسئلہ نہ ہوتا تو ناممکن تھا کہ پاکستان کی سیاست مولوی کو اپنی جوتی کے نوک پر بھی رکھتی۔ صرف احمدیت کے تعلق کا خوف ہے، احمدیت کی جانبداری کا خوف ہے، جو ہمارے سیاستدان کو دن بدن مولوی کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتا چلا جاتا ہے۔ جب احمدیت کے تعلق کا کوئی دھمکی ہو تو اس دھمکی کے اثر سے نکلنے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں جتنا بھی باقی ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ دنیا کی سیاستیں اس طرح زندہ نہیں رہا کرتی۔ پہلو ایک عام عدالت جاری ہے، ایک شرعی عدالت جاری ہو گئی، ایک عام قانون جاری ہے، ایک شرعی قانون جاری ہو گیا ہے، اور چند مولویوں کے ہاتھ میں شریعت کی تعبیر اس طرح چھوڑ دی گئی کہ شریعت کورٹ جو بھی فیصلے دیتی ہے، اب یہ ہمارے پاکستانی اسمبلیوں کے نمائندے مجبور ہو چکے ہیں اپنے ہاتھوں خود، جنہوں نے اپنے آپ کو رسیوں میں جکڑ لیا ہے کہ جو وہ کہیں اسلام کے نام پر اسے کرنے پر مجبور ہیں۔ اتنا دوگلا پن پیدا ہو چکا ہے ہمارے قانون میں کہ بعض قانون دان اس پر بڑی سخت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ایک موسیٰ کی قوم تھی، یعنی موسیٰ کے مقابل پر فرعون کی قوم میں کہنا چاہتا تھا، جو ظلم کرتی تھی اور ظلم کے بعد اتنی عقل ضرور رکھتی تھی کہ سمجھتی تھی کہ اس ظلم کا کچھ تعلق ضرور ہے ہماری شامت اعمال سے، بدعمالیاں ہیں تو شامت اعمال ہے، اور پھر وہ جا کر اپنے ظلموں کی معافی بھی مانگتے تھے اور استرجاع بھی کرتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو ٹال دے۔ اور قرآن کریم نے عبرت کے طور پر ان کے واقعات کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ لیکن آج کے باشعور زمانے میں جبکہ تعلیم کا چرچا ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ اتنا ترقی کر چکی ہے، اتنا آگے نکل گئی ہے، اس زمانے میں عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ پاکستان اور بعض دوسرے ملکوں میں اتنی سی سوچ بھی باقی نہیں رہی کہ وہ باتوں کے آپس میں رشتے تو ملا کے دیکھیں۔ کب سے پاکستان مصیبت میں مبتلا ہوا ہے؟ جب سے احمدیوں کو اسلام سے باہر نکالا ہے۔ اسلام کے اندر اسلام کی برکت کی یہی ضمانت تھی، یہی وہ تعویذ تھا جس کے نام پر اسلام کا تقدس جاری تھا، اور اس تعویذ کو تو آپ نے نکال کے باہر پھینک دیا۔ پیچھے پھر اسلام کیا اور اسلام کی برکتیں کیا، سب کچھ ہاتھ سے جاتا رہا ہے، اور مسلسل اس کے بعد سے سیاست گندی سے گندی ہوتی چلی جا رہی ہے، بکتی جا رہی ہے۔ ہارس ٹریڈنگ کا محاورہ ایسے کھلے کھلے استعمال ہوتا ہے جیسے روزمرہ کی کوئی بات ہے، کوئی شرم و حیا کی بات ہی نہیں رہی۔ کرپشن سر سے پاؤں تک، ناخنوں تک پہنچ گئی ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں جہاں بددیانتی کے بغیر کام چل سکے، اور بے حیائی اتنی ایسی کہ دیکھیں سب کہتے ہیں الحمدللہ اسلام آ رہا، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اسلام کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں اسلام کے قریب ہو رہے ہیں کسی نے کبھی نہیں سوچا۔ اگر یہ ساری بدبختیاں اسلام ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، اس اسلام سے تو دوری بہتر ہے، لیکن خدا گواہ ہے کہ یہ اسلام نہیں، یہ بدبختیاں تمہاری شامت اعمال میں، تم نے جو احمدیوں پر مظالم کر کے اسلام سے دوری اختیار کی ہے، یہ اس کی سزا ہے، ورنہ اسلام سے قرب کی تو خدا سزا نہیں دیا کرتا، اسلام سے قرب کی تو جزا ہوتی ہے۔ بس یہ ساری مصیبتیں جو تم پر نازل ہو رہی ہیں، تمہیں کون سمجھائے اور کیسے سمجھائے کہ اسلام سے قرب کے نتیجے میں نہیں بلکہ اسلام سے دوری کے نتیجے میں ہے۔ اسلام کے بنیادی حسین منصفانہ قوانین کو تم نے بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ بھاڑ میں جھونک دیا۔
اور کبھی تمہارے دل میں ادنا سی بھی ضمیر کی نے ادنا سا بھی چونکا نہیں دیا، ضمیر کی ادنا سی کسک بھی تم نے اپنے دل میں محسوس نہیں کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس مقدس نام کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ اور مکرن فی آیاتنا ہے کہ وہ جاری ہے اور مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے۔ ہر مصیبت کے لیے کوئی نہ کوئی نیا نسخہ ہے جو پیش ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ یہ جو اب مصیبتیں آئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جماعت اسلامی سے ناراض کیا اور اس کی باتیں نہیں مانی۔ اور جمعیت علماء اسلام کہتی ہے کہ تم نے چونکہ اسلام کی ہماری تعبیر کو قبول نہیں کیا بلکہ کوئی اور اسلام جاری کر دیا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا۔ پہلے خدا ناراض کیوں نہیں تھا جبکہ اسلام کا نام بھی نہیں تھا، جبکہ انصاف کی حکومت تھی؟ اس وقت خدا کہاں چلا گیا تھا؟ اس کی غیرت کہاں تھی؟ اچھا بھلا پاکستان تھا، ساری دنیا میں اس کی عزت تھی، شہرت تھی، ہر جگہ انصاف جاری تھا۔ بددیانتیاں تو ہر ملک میں ہوتی ہیں مگر پاکستان میں برائے نام تھیں، بہت معمولی سی۔ ایک پولیس کا محکمہ تھا جو بدنام تھا، اب تو پولیس کا محکمہ نیک نام تو نہیں کہہ سکتے لیکن باقی سب محکمات سے مل جل سا گیا ہے، سارے پولیس کے اہلکار لگتے ہیں۔ ہر جگہ نحوست ہے، ایسی نحوست ہے جو چہروں پر لکھی جا چکی ہے۔ قرآن کریم تو فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں، ان کی پاک نور کی علامتیں سجدوں کے اثر سے ان کے چہرے پر لکھی گئی۔ اور ان کے چہروں پر جگہ جگہ دیکھیں آپ، جس دائرہ کار میں آپ کا تعلق کسی حکومت کے نمائندے سے ہو، آپ کو وہاں سجدوں کے نتیجے میں نور کی کوئی علامت دکھائی نہیں دے گی بلکہ نحوست دکھائی دے گی۔ کچھ لوگ یہاں سے انگلستان سے پاکستان گئے، واپسی پر میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم پہلے پاکستانی تھے، پاکستان سے تعلق تو بہرحال ہے، وہ تو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اور شاید اسی تعلق کی وجہ ہے کہ بے حد دل برداشتہ ہو کر لوٹے۔ بعض ماں نے کہا کہ بچوں کو بڑے شوق سے لے کے گئے تھے لیکن اتنی تکلیف ہوئی ہے جا کر کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی رشوت نہ دو تو کام نہیں بنتا، سیٹ بک کرانے میں بھی رشوت دینی پڑتی۔ انہوں نے یہاں تک بتایا کہ PIA کے جہاز میں لاہور سے بک ہوئی سیٹ ہمیں دینے سے انکار کر دیا گیا، جہاز سیٹیں بھر چکی ہیں۔ پھر کسی نے سمجھایا کہ بے وقوف، پیسے دو گے تو تمہاری ریزرو سیٹ تمہیں ملے گی۔ تو ہر شعبہ زندگی میں بددیانتی اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے، اور اسلام کی باتیں ہیں جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ کچھ سمجھ نہیں آتی وہ کون سا اسلام ہے، کن رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ کیا خون ہے جو نعوذ باللہ من ذالک اس نام سے پلید ہو رہا ہے۔ یہ نام تو خونوں کو پاک کرنے والا نام تھا، یہ نام تو جس رگ میں پھڑکے اس رگ کو زندہ کر دیتا ہے، جس لہو میں شامل ہو اسے پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ یہ وہی نام ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو نئی روحانی زندگی عطا کی تھی، ایک روحانی انقلاب برپا کر دیا تھا۔ آج یہ الٹ کیسے چل رہا ہے یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن قرآن کریم جیسا کہ فرماتا ہے کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ اگر دلوں پر تالے پڑ چکے ہوں تو پھر کوئی علاج نہیں۔ مگر قرآن کریم نے ساتھ یہ بھی فرمایا اذا ہم مکرون فی آیاتنا، یہ اپنے نفس کو قائل کرنے کے لیے بہانے ضرور تلاش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مکر بنا لیتے ہیں۔ آج کل یہ مکر چلا ہوا ہے، ملا اپنی خفت مٹانے کی خاطر یہ عوام کو باور کرانے کے لیے کہ یہ ساری نحوستیں ہماری نہیں اور ہماری فرضی شریعت کی نہیں بلکہ اس بات کی نحوست ہیں کہ ہماری برانڈ کا اسلام کیوں نہیں آیا، نواز شریف برانڈ اسلام کیوں آیا ہے، یا بے نظیر بھٹو برانڈ اسلام کیوں لایا جائے گا۔ جب تک ہماری برانڈ، ہماری قسم کا اسلام نافذ نہیں ہوتا اس وقت تک تم لوگ بچتے نہیں، حالانکہ وہ آخری دن کا ہوگا جو کمر توڑنے والا ہوگا۔ ابھی تک خدا کا شکر ہے کسی مولوی کی مکمل برانڈ نہیں آئی، اگر وہ آ جائے تو اس ملک کے بچنے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ خدا کرے اس دن کے سے پہلے پہلے یہ لعنتوں کے بوجھ جو اپنے گردن پر
اپنے کمر پر لاد بیٹھے ہیں ان کو ہلکا کرنا شروع کریں اور مکرن فی آیاتنا کی بجائے تفکر فی آیات کی عادت ڈالیں۔ مکر اور تفکر میں یہ فرق ہے۔ مکر کے نتیجے میں انسان بہانے تلاش کرتا ہے اور اصل وجہ کو چھپاتا ہے اور دوسری وجہیں سوچ کر ان سے اپنے ضمیر کی غلطیوں پر پردے ڈھانپتا ہے۔ لیکن تفکر کے نتیجے میں انسان گہرا اترتا چلا جاتا ہے، بات کی کنہ تک پہنچتا ہے، وہ آخری سبب جس کی وجہ سے کوئی چیز کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے اس آخری کنوں تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ کو احمدیت کے ساتھ پاکستان کے سلوک کی تاریخ کے ساتھ ملا کر پڑھیں، ہر بات ایسی کھلتی چلی جائے گی جیسے دن کی روشنی میں آپ کچھ دیکھ رہے ہوں۔ بس ایک مضمون تو مذہبی دنیا سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے جس کا تاریخ سے بھی تعلق ہے، حال سے بھی تعلق ہے، مستقبل سے بھی رہے گا، لیکن اس تعلق میں جب ہم آج کے پاکستان کا جائزہ لیتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سابقہ تاریخ سے استفادہ کرنے کی بجائے قومیں جب دوبارہ وہی ٹھوکر کھاتی ہیں تو پہلے سے بڑھ کر ٹھوکر کھایا کرتی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ پہلی غلطی دہرانے والی قومیں اس مقام پر نہیں ٹھہرا کرتی جو پہلی غلطی کا مقام تھا، بلکہ ہمیشہ آگے بڑھ جاتی ہیں، اور اسی طرح خدا کی پکڑ بھی بالآخر آگے بڑھتی ہے، اور اس جاری سلسلے کو دنیا میں کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ایک اور پہلو اس کا ذاتی سوچوں کا پہلو ہے اور روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کسی مشکل میں مبتلا ہو تو ہر شخص کے دنیا کے اندر اسی قسم کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں اس مصیبت میں مبتلا ہوا، اب میں بچوں گا تو کیسے بچوں گا، اگر میں بچ گیا تو کیا کچھ کروں گا، اور دعائیں کرتا بھی ہے اور کرواتا بھی ہے بسا اوقات، لیکن جب بچ جاتا ہے تو ہمیشہ اس بچنے کا کریڈٹ یا اپنے آپ کو دیتا ہے یا اپنی کسی ہوشیاری کو دیتا ہے، اپنے کسی علاج کو دیتا ہے، یا اور کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے، اور ہمیشہ تعریف خدا کے لیے دل میں پیدا نہیں کرتا بلکہ اپنے لیے یا اپنی کسی ہوشیاری کے لیے تعریف کا جواب پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ کا لفظ تو شاید درست نہ ہو، جیسے بہت سے لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ اس ہلاکت کو بچاتا ہے، لیکن یہ روزمرہ کی ایک عام انسانی نفسیات سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے۔ ایک انسان کسی مشکل میں مبتلا ہوا اور دعا بھی کی اور ہاتھ پاؤں بھی مارے، اور کوئی نہ کوئی تدبیر کہیں چل گئی، یا وہ یہ سمجھا کہ اتفاق سے میرا ایک ایسا دوست آ گیا جس کو مدت سے جانتا تھا لیکن تعلق نہیں رہا تھا، وہ موقع پر آ گیا اور میں نے اس سے بات کر لی، اور جب وہ مصیبت ٹل گئی تو اس کی تعریف جو ہے یا وہ دوست تک ختم ہو جائے گی یا اپنی ہوشیاری تک، کہ میں اگر اس وقت اس سے بات نہ کرتا تو شاید میرے مسئلہ کبھی حل ہی نہ ہوتا، اور اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ جو دعا کی تھی اس کے نتیجے میں خدا مسبب الاسباب ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچا اس نے کہ خدا نے دوست کو بھجوا دیا جس سے کبھی ملاقات نہیں رہی تھی، خدا نے بر وقت اس کے دل میں خیال پیدا کیا کہ یوں ہو گیا ہوگا۔ ایک ایسی فیملی جس کو کسی ملک کا ویزا ملنا مشکل تھا، کیونکہ وہ مومن فیملی ہے، مومن خاندان ہے، دل کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، اس لیے میں ان کی مثال دیتا ہوں کہ ان کی سوچ مختلف تھی اس موقع اور وہی مومنانہ سوچ ہے۔ ایک ایسی جگہ کا ویزا لینے کے لیے جہاں ایمبیسیز میں راستے بند کیے ہوئے تھے، کسی ایمبی کو ویزا نہیں دیتے، انہوں نے کوشش کی اور آخر خیال آیا کہ بے دلی سے، یعنی کوشش تو نہیں کی، پتہ کیا تو پتہ لگا کہ کوئی احتمال نہیں تھا، کوئی امکان نہیں۔ ان کے میاں نے یوں ہی بے دلی سے اپنے دوست سے ذکر کیا کہ خواہش تو بہت تھی کہ میرے بچے وہاں چلے جائیں لیکن کوئی صورت نہیں ہے۔ اس دوست نے کہا کہ صورت کیسے نہیں، ابھی جاؤ اور جا کے درخواست ہوگا، اور
اور دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. انہوں نے جا کے درخواست دی بغیر انٹرویو کے، بغیر کسی سوال جواب، بغیر بیوی بچوں کو بلائے، سب کا ویزا فوراً دے دیا. اب اگر متن سی آیاتنا کی سوچ ہوتی تو دماغ صرف اسی دوست تک ٹھہرتا کہ دیکھو کتنا عظیم الشان دوست تھا، کیسے موقع پر کام آیا. لیکن چونکہ مومنانہ سوچ تھی، انہوں نے شروع سے آخر تک یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، جب وہ کسی بندے کے لیے تدبیر کرتا ہے تو کس طرح تدبیر کرتا ہے. کہ میں وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس دوست سے ہمیں کوئی خیر پہنچے گی، اور بغیر کسی تدبیر کے، بغیر کسی توقع کے، بغیر اس علم کے کہ اس کا اسمبلی سے کوئی دور کا بھی تعلق ہے. یوں ہی بے دلی کی سی بات تھی جو کر دی کہ چھوڑیں جی چھوڑیں، وہاں ہم کیسے جا سکتے ہیں، وہاں تو کسی ایم ڈی کو ویزا ملنے کا سوال ہی نہیں. اور معلوم ہوتا ہے اس دوست کا ایمبیسی میں کسی شخص سے گہرا تعلق تھا، اس نے اس کو جب بھیجا ہے تو کوئی بات ہوگی. لیکن اصل سبب یہ تعلق نہیں تھا، اصل سبب خدا کی تقدیر تھی، اور وہ تدبیر تھی جو تقدیر کے نتیجے میں پیدا ہوئی. تو متن فی آیاتنا اور تفکر فی آیاتنا دونوں میں فرق ہے. روزمرہ کی زندگی میں ہم سے بارہا یہ واقعات ہوتے ہیں. جب بیمار ہوتے ہیں اور اچھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں دوائی سے پیدا ہوا، فلاں چیز سے پیدا ہوا. دوائیاں بھی کام کرتی ہیں مگر خدا کے علم سے کام کرتی ہیں. صحیح دوائی تک ذہن کا پہنچ جانا بھی اللہ کے علم سے ہوتا ہے. دوائی کو اجازت کی کام کی تب ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو. بس مومن کو ہمیشہ تدبر کی آیات چاہیے، تفکر کی آیات چاہیے، اور کبھی بھی مکر فی الآیات کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ ہلاک کرنے والی عادت ہے. جن قوموں میں انفرادی طور پر آیات میں مکر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، بحثیت مجموعی، بحثیت قوم، ان کی ساری قومی فکر ہی مکر فی الآیات کی فکر بن جایا کرتی ہے. جیسے فرعون کی قوم اس سے پہلے اس وجہ سے ہلاک ہوئی، جیسا کہ اب ہم پاکستان میں بہت دردناک حالات دیکھ رہے ہیں. اسی طرح کی یہ زہر ہے جو افراد میں داخل ہوتا ہے، پھر قومی بیماری بن جاتا ہے، اور جب قومی بیماری بن جائے تو قوموں کو ہلاک کر دیا کرتا ہے. آپ اس بات پر نگران رہیں اور ہمیشہ نگران رہیں کہ جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوں اور خدا تعالیٰ سے التجا کر کے اس مشکل سے نجات کے لیے خیر طلب کریں، اس خدا کی مدد طلب کریں اور وہ مشکل حل ہو جائے، تو خواہ کیسے ہی بڑے بڑے بت آپ کے سامنے کیوں نہ آئیں اور ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میری وجہ سے تمہارا یہ مسئلہ حل ہوا، اب ان سب بتوں کی آواز کو رد کر دیا کریں اور گردن صرف خدا کے حضور جھکایا کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب کا شکریہ ادا نہیں کرنا. شکریہ ادا کرنا ہے مگر اللہ کے حکم کا. دل پوری طرح خدا کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور مطمئن رہنا چاہیے. تو جو کچھ ہمیں ملا محض اللہ کے فضل سے ملا، لیکن چونکہ خدا فرماتا ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اس لیے صاحب شکر بندہ بنے. اور یہی سچائی ہے، یہی توحید کامل ہے جس پر جماعت کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاؤ. دیکھتے دیکھتے کہ میں دوسرا خطبہ شروع کروں اور اس پہلے حصے کو ختم کروں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماریشس کی جماعت کا آج جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے، اور ماریشس کی جماعت نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ خطبہ جمعہ جو ہم بھی سن رہے ہوں گے یہ ہمارے جلسہ کا افتتاح بن جائے. اس لیے اس خطبہ جمعہ میں ہمیں مخاطب کیا کر کے بھی کچھ باتیں کریں. کیونکہ یہ سارا سلسلہ ریڈیو کے وسیلے سے خطبے کا دوسرے تک پہنچ، یعنی ٹیلی کمیونیکیشن کے وسیلے سے خطبے کا دوسرے ملکوں تک پہنچنا ماریشس سے شروع ہوا تھا، اور انہیں لوگوں کی برین ویو تھی، یعنی ایک خاص ان کے ذہن کی ایک لہر تھی جس سے یہ خیال پیدا ہوا
اس لیے ساری دنیا کی جماعتیں ماریشس کی بہرحال ممنون احسان ہیں، جن کو فوری طور پر براہ راست کی آواز کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ ماریشس کی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت ہی مستعد اور مخلص جماعت ہے، اور ماریشس کے لوگ ذہین بھی ہیں اور اعلیٰ درجے کا سینس آف ہیومر یعنی ذوق مزاح بھی رکھتے ہیں، اور بہت کاموں میں باقاعدہ اور مستعد ہیں۔ یہ اگرچہ جزیرہ ایسا ہے جس کو بیچ میں جا کر لوٹس ایٹرز کا خیال آتا ہے، یعنی ٹینیسن کی ایک مشہور نظم ہے لوٹس ایٹرز، جس میں ایک ایسے جزیرے کا نقشہ کھینچا گیا ہے جہاں ہمیشہ ایک ہی سا موسم رہتا ہے، بہت ہریالی ہے اور بہت سرسبزی اور شادابی ہے، اور زمین بھی مہربان ہے اور آسمان بھی مہربان ہے، اور لیکن اتنا مہربان ہیں دونوں کے دونوں کہ لوگوں کو اپنے کاموں کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس لیے وہ بے انتہا سست ہو گئے اور لوٹس کھاتے رہتے ہیں افیم، اور وہ سارا دن ان کا فوائد کے کوئی کام نہیں کہ افیم کھائی اور نشے میں دھت رہے اور خدا کی قدرت کی عجائب دیکھتے رہے۔ ماریشس ویسے ہی جزیرہ دکھائی دیتا ہے جیسا ٹینیسن کے لوٹس ایٹرز کی نظم میں بیان کیا گیا ہے، مگر بالکل برعکس نتیجہ ظاہر کرنے والا جزیرہ۔ یہاں کے لوگ ایسے خوبصورت جزیرے میں ایسے دائمی اچھے موسم کو فیض پاتے ہوئے بھی بہت محنتی ہیں، بہت مستعد ہیں، جماعتی کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت باقاعدہ اور مستعد اور ہر آواز پر لبیک کہنے والے، اور ذہنی لحاظ سے اچھی اچھی باتیں ان کو سیکھتی رہتی ہیں۔ صرف ان سے شکوہ یہ ہے کہ تبلیغ کے معاملے میں جیسا ان سے توقع تھی آغاز میں تو پوری تھی، لیکن اب کچھ سست ہو گئے۔ اگر دنیا کے معاملے میں لوٹس ایٹر نہیں بنے تو خدا کے لیے تبلیغ کے معاملے میں تو لوٹس ایٹر نہ بن جاؤ۔ یہ ایک وہ جگہ ہے جہاں لوٹس ایٹر ہونا حرام ہے، اس لیے اگر آپ لوگ خدا کی نعمتوں کا جو اس نے آپ پر نازل فرمائی شکر ادا کرتے ہوئے پوری محنت کے ساتھ اپنے جزیرے کو وہ روحانی نعمت بھی عطا کرنے کی کوشش کریں جس سے آپ فیض یاب ہو رہے ہیں، تو واقعی اس دنیا میں یہ جزیرہ ہر پہلو سے جنت نشان بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو خدا نے اچھا ذہن عطا فرمایا ہے، ترکیبیں سوچتی ہیں، محنت کر لیتے ہیں، لوگوں کے اندر جذب ہونے کی طاقت موجود ہے، دل جیتنے کی طاقت موجود ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی تبلیغ میں ضرورت ہو اور آپ کو مہیا نہ ہو؟ اس لیے سب کچھ ہے۔ اگر دعا کی کمی ہے تو پھر دعائیں کریں، اور جس طرح بھی ہو اپنی سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماریشس کی جماعت پوری طرح مستعد ہو جائے تو جیسا کہ ماریشس کے عام طور پر لوگ ہیں، صاف لوگ ہیں، جلدی اثر قبول کرنے والے ہیں، مخالفت کا اثر بھی جلدی قبول کر لیتے ہیں، لیکن پاکستانی اور ہندوستانی لوگوں کی طرح مخالفت کے رنگ کو پکا نہیں کرتے، بلکہ جہاں شفاف پانی ملا وہ رنگ دھل گیا اور دوسرا رنگ چڑھ گیا، لیکن خدا کا رنگ پکا ہوا کرتا ہے۔ وہ جب کرتا ہے تو پھر وہ اس بات کی ضمانت خود دیتا ہے کہ وہ رنگ مستقل رہے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے دوسرے گندے رنگ جو آپ پر پہلے احمدی ہونے سے پہلے کرے ہوئے تھے ایک دفعہ دھو ڈالے اور خدا کے رنگ میں رنگین ہوئے اور خدائی لوگوں کی صفات اپنانے کی کوشش کی ہے، اگرچہ یہ بہت سی منزلیں ابھی اس معاملے میں طے ہونے والی ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ آپ درجہ کمال کو پہنچ گئے ہیں، لیکن دنیا کی جماعتوں میں آپ کا ایک ایسا مقام ہے کہ مجھے بہت عزیز ہیں۔ اس پہلو سے میں آپ سے توقع رکھتا ہوں اور اس توقع رکھنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر آپ خدا کے فضل کے ساتھ تبلیغ کی طرف بھرپور توجہ دیں تو اس جزیرے کی چند سالوں میں قسمت بدل سکتی ہے، اور یہ دنیا ہی میں نہیں بلکہ دین میں بھی ایک جنت نشان جزیرہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اہل ماریشس کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کے نیک رنگ اختیار کریں اور جلد از جلد احمدیت کے پرامن آغوش میں آ جائیں۔ اس مختصر افتتاحی خطاب کے بعد
اب میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں اور مصنوع خطبہ پڑھوں گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.